یا ایھا الذین آمنو، تے اے او بندے ہو جڑے رب نو رب من بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تساں وی حق تعالی دی پیروی کردیاں ہویاں آمنہ دے لال تے درود و سلام پیش کرو۔ پڑھو درود۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا۔ پھر پڑھو۔ تقدیر قسمت جڑی بدلنی ہے وہ میری تقریر نال نہیں ہے، اس درود نال بدلنی ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا معشوق اللہ۔ آپ دسو ساری زندگی اتھے گزار دیو، شاکر صاحب کٹ کڑا کے چھڑیں، انہاں چوہاں یاراں دا ذکر کیتا ہے تو بلے بلے، اہل بیت دا ذکر کیتا ہے تو بلے بلے، ماشاءاللہ۔ بتاؤ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ صدیق اکبر، جن کا آپ نے ذکر کیا، اگر وہ سرکار کی آرام گاہ میں غار میں اپنا امامہ اتار کے جھاڑو دیں، اور وہ جو جن کا دوسرے نمبر پہ آپ نے نام لیا جنہیں عمر کہتے ہیں، وہ حضور کا فیصلہ نہ ماننے والے کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، سمجھ آئی؟ اور وہ جنہیں آپ نے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا وہ حضور کے قدمین گن کر ایک ایک قدم پر غلام آزاد کریں، اور وہ جنہیں سید الاولیاء کہتے ہیں اور جنہیں تاجدار حل عطا کہتے ہیں اور جنہیں مولا مرتضیٰ کہتے ہیں اور جنہیں مشکل کشا کہتے ہیں اور جنہیں خیبر کشا کہتے ہیں اور جنہیں مرحب کشا کہتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ اس جنے تو سیانا جنا بھی تو لے کے امت چاہو نا، تو میں نو دسو کملیو میں تے نعرہ ماریا ہے گل سرکار دیئے، علی نے اک کھول کے دسیا ہے۔ دیکھو بات سنو۔ اب جنم لیا انہوں نے تو ان کے ابو آئے، انہوں نے آنکھ نہیں کھولی۔ یہ عام بچہ نہیں ہے کہ جسے خبر نہ ہو، اس کی 11ویں پشت میں آنے والا بیٹا ہے جس کا نام ہے عبدالقادر، اس بیٹے کا حال یہ ہے کہ وہ ماں کی گود میں آسمانوں کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے چاند کو دیکھ لیتا۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ شاہ جی حضور جس کا 11ویں پشت میں بیٹا ہے، مطلع ابر آلود ہوا، مفتیان شرع کو چاند نظر نہ آیا، تو مفتیان شرع ابر آلود مطلع میں جسے نہ دیکھ پائیں، عبدالقادر ماں کی گود میں اسے دیکھ لیتا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو نہیں تھا کہ کتاب کھول کر تو اس میں سے دیکھ لیا جاتا، یہ تو چاند تھا، کتاب میں سے تو نہیں نہ دیکھنا تھا،
آسمان میں دیکھنا تھا تو اب اسی کا بیٹا دیکھ سکتا ہے جو کہتا رہا ہو کہ مجھے زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کی خبر ہے۔ اب تمہیں مجمع کو کچھ نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں، آپ بالکل سوئے ہوئے ہو اور آپ کو بالکل بھی نہیں پتا میں نے کیا کہا۔ یہ مولا علی نے فرمایا تھا ایک بڑے سارے ممبر پر بیٹھ کر کوفے میں کہ لوگوں تم مجھ سے زمین کی باتیں پوچھتے ہو، مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کی خبر ہے۔ اب اسی کا بیٹا ماں کی گود میں 17ویں پشت میں یعنی 11ویں پشت میں آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے چاند ہوا یا نہیں، تو جس کی 17ویں نسل میں آنے والا اتنا نظر باز ہو، جس کی 17ویں 11ویں پشت میں آنے والا اتنا نظر باز ہو، وہ علی کتنا نظر باز ہوگا ہے؟ اور جب باپ آیا تو آنکھ نہیں کھولے، اور جب ماں آئی تو آنکھ، اب یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ باپ نہیں، یہ کون ہے، باپ ہے کون ہے، وہ تم اور میں ہیں جنہیں خبر نہیں ہوتی۔ قبلہ علی والوں میں سے ایک کی بات سناؤں، علی والوں میں سے ادھر ایک فقیر ہوا ہے، قریب مجھے پتہ ہے میں بتاتا نہیں ہوں آپ کو، تنگ کرو گے اس کو، تو وہ حضور کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ جب پیدا ہوا تو یہ ناف کا تعلق کنیکشن ہوتا ہے ماں کے ساتھ ہے، تو یہ ناف کاٹی جاتی ہے، تو اب تو انگریزی زمانہ ہے تو وہ پلاسٹک کی لگا دیتے ہیں چابی سی، اور ویسے پہلے دھاگا دھوگا باندھتے تھے، اور ویسے دھاگے والی نافیں اچھی ہوتی ہیں، تو اب وہ جو دایا تھی اس نے جب وہ کاٹا نا، ناڑو جنہوں پنجابی کہندے ہیں، وہ اے ناف کٹی، کٹن واسطے نا، کٹن واسطے انہیں کول رکھیا ویسی پہلے، وہ کینچی ایک ہوتی ہے کاٹنے کے لیے، اس نے رکھی ہوئی تھی، تو بچہ پیدا ہوا، وہ کینچی اچانک نا کوئی چادر یا کوئی اس لیے کوئی کپڑا اس کے سر کا اس نے اس کینچی پر رکھ دیا، اور وہ ناڑو کاٹنے والے اس اوزار کو بھول گئی، تو جب بچہ پیدا ہوا علی کی نسل میں سے 14ویں صدی میں ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس نے جب دائیں بائیں دیکھا اس کو مل نہیں رہا تھا، کس کو، دائی کو، ناڑو، تو وہ بچہ بول پڑا اور چادر تھلے پہ ہے۔ اب ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، یہ تو تیری نسل پاک میں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب وہ جو علی ہے تو ان کی تو یہیں سے اندازہ لگا لو آپ کہ انہوں نے جب آنکھ نہیں کھولی تو کسی بات پر نہیں کھولی نا، ہے کسی بات پر نہیں کھولی، ابا آیا انہوں نے کہا نہیں کھولنی، نہیں کھولنی، جاؤ ابو بات کوئی تمہاری تھوڑی ہے، ہم نے نہیں کھولنی، ہم جس کے لیے آئے ہیں اس کے بغیر نہیں کھولیں گے، جس کے لیے آئے، جس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا ہم آئے یہاں تمہارے اور اٹھے جو وہاں، تو یہ لکھا کلام انہوں نے، علی نے کر کے دکھایا کہ ہم آئے یہاں۔ اب وہ 3 دن گزر گئے تو چوتھے دن حضور تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اپنے چچا جان سے کہا مبارک ہو، انہوں نے کہا پترا کس چیز دی، تواڈے گھر پتر ہے، انہوں نے کہا نبینا ہے، اکھ ہی نہیں کھولنا، اور چاچا چپ کر، یہ کدوں نبینا ہے، انہیں ٹھوکر مارنی ہے تو کروڑاں نابینیاں نو اکھاں لب جانی، کروڑاں نابینیاں نو اکھاں لب جان گیا۔ اب حضور بھی جانتے ہیں کون آیا ہے، دھیان رکھنا، حضور بھی جانتے ہیں، اچھا بولو، یک طرفہ واقفیت نہیں ہے، یک طرفہ کہ حضور کا یہ کہنا کہ یہ ٹھوکر مار کے اکھاں دے گا، حضور نو ہی پتہ ہے کون ہے۔ تو جدوں حضور اندر گئے تو حضور نے صرف کپڑے کو، سبز رنگ کے کپڑے میں وہ لپٹے ہوئے تھے، حضور نے کپڑے کو ہاتھ لگایا، علی نے آنکھیں گویا اسی انتظار میں تھے، اسی انتظار میں تھے،
اور گویا کھول کے آنکھیں. یہ میسج انہوں نے پوری امت کو دے دیا کہ گل ساری نہ ماں دیے نہ پیو دیے نہ پہن دیے نہ پرا دیے نہ آر دیے نہ پار دیے نہ دھو دیے نہ چار دیے، بس گل ساری سرکار. آپ اس بات کو یقین سے مانیں. اب آپ سوچیں کہ سرکار ابو بکر پاک تو حضور کی غلامی میں، سرکار عمر پاک تو حضور کی غلامی میں، سرکار عثمان پاک تو حضور کی غلامی میں، سرکار مولا پاک تو حضور کی غلامی میں. پتہ ہے کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور تمہیں اپنا بھائی کہتے ہیں اور کہتے ہیں اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. حضور نے فرمایا، مولا علی نے، چپ کر، وہ ان کی شان ہے کہ مجھے بھائی کہتے ہیں، مجھ سے پوچھ میں کون ہوں. تو اس نے کہا آپ بتا دو آپ کون ہو؟ تو کہنے لگے انا عبید من عباد المصطفیٰ. تو شاہ جی حضور چوکھے پڑھے لکھے نے، آپ بھی جانتے ہوں گے، علماء بیٹھے ہیں، مجھے تو آپ کے اسماء مستحضر نہیں ہے، میں معافی مانگتا ہوں. انہوں نے کہا حضور کے غلاموں میں ایک ادنا غلام کا نام علی ہے، اگر قیامت آ جائے تو صفت علی ہی نہیں بیان ہو سکتی. تو جس کے محبین کی شان عقل سے ماورا ہے، خود اس آقا محمد کی شان کا عالم کیا ہے؟ اے نعرے دا جواب ایک زبان جو دیو گے، نعرہ رسالت، اور یہ نعرہ تحقیق تے نعرہ حیدری تو اچھا بولنا ہے، نہیں تو کھاتا کرے اور پاسے ٹور جانا ہے. میں اسے بہت بڑا حرامی سمجھتا ہوں. حرامی سمجھو نا کہ کونی حرامی ہے؟ حرامی تو پتہ ہوتا ہے یعنی ماں جدی نیک نہ ہوئے تو پیو ایک نہ ہوئے، جیڑا حضور دے نا تے کٹ بولے، مولا علی دے نا تے چوکھا بولے، یا صدیق اکبر دے نا تے چوکھا بولے. اس کتے نو گل سمجھ ہی نہیں آئی کہ پترو یہ تو علی پاک ہیں جن پر میری نسل قربان، اور یہ صدیق ہیں جن پر میرے بچے قربان. 1.25 لاکھ نبیوں کا وجود، جسے ایک وجود کا صدقہ ہے، اسے ایک کا نام محمد رسول اللہ. اب بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. یہ سارے پتہ ہے نبیوں کی شان بکری. مولا علی کی بھی سناؤں گا تو انشاءاللہ گڑا لے کے سناؤں گا، پر تند سدھی چرخے پا ملنا، تند سدھی کیڑی ہے کہ نبی سے علی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اور پھر علی سے نبی ہے. یہ بہت دور کی بات ہے، اس کے سمجھنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہے، اور ابھی فقیر کے پاس وقت بھی تھوڑا، حال بھی متغیر ہے. اتنا عرض کیے دوں کہ جمیع الانبیاء ہے. کیا یہ لفظ بولنا پڑے گا، جمیع الانبیاء. آپ پڑھے لکھے ہو، یعنی نقیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہوتی، آپ سمجھدار نقیب، سمجھدار. جمیع الانبیاء خولقو من الرحمہ. چنا کتھاں گزاری ہے رات میں؟ ایتھے آؤ نا، کرو گل کہ جمیع الانبیاء، جمیع الانبیاء خولقو داڑی والے جڑیاں نو میں تاک لے بچے تو انو سیگے آمدن تو پھر تو انو پتا ہو سی پھر خولقو سیگا کیڑا پتہ ہے نہیں. خالقہ یخلقو سے خالقہ معروف کا سیگا ہے، ماضی معروف. خولقو خولقہ خولقہ خولقو خولقت
خلقتا خلقنا خلقتا خلقتما خلقتم خلقتے خلقتما خلقتما خلقتو خلقنا. سمجھ آئی؟ اب خلقو جمیع الانبیاء خلقو من الرحمہ، 1.25 لاکھ نبی رحمت سے پیدا کیے گئے ہیں. رحمت من تبعیدیہ ہے، تبعیدیہ خلقو من الرحمہ، یہ 1.25 لاکھ نبی رحمت سے پیدا کیے گئے ہیں. اور جس رحمت سے 1.25 لاکھ نبی پیدا کیے گئے اس ساری رحمت کا نام محمد ہے. اب بولو حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ جانے یعنی یہ ایک مرتبہ ٹی وی پہ پروگرام ہو رہا تھا، ٹی وی پہ ٹیلی ویژن پہ ایک وہابی طارق جمیل کا لونڈا وہ ہمارے برابر بیٹھا اور وہ تو ہم نے دھکے سے حضور کی شان کا پروگرام رکھوایا ٹی وی والوں سے. وہ تو کچھ اور ہی روزے کی برکتیں میں اگر روز 3 دیہڑے ہو گئے پوچھ نہیں دیو روزے کی برکت، روزے کی برکت. اور میں کہا دی بھی کوئی کرن دیو جے دے صدقے روزہ لبا ہے. خیر اب ہم نے وہ ایئر وائی پہ پروگرام شروع کرایا، ہم نے بڑا ذہن بنایا بشان بیان ہو وہ حضور کی شان پہ پروگرام. وہ بھابی بولا تو اس نے کہا، وہ جو جمیل کا لونڈا تھا اس نے کہا کہ تھا بھی وہ سیالکوٹ گئی، اس نے کہا کہ وہ سارے نبیوں کو جو کمال دیے گئے تو وہ ہمارے آقا کو دیے گئے. میں ادھر ہاتھ نہ پلیا تھوں، میں مولوی چپ کر بات غلط کر رہا ہے. سارے نبیوں کے کمال حضور کو دیے گئے. میں نے کہا پوتنی کے غور کر، تو کہاں کی بات کہاں مار رہا ہے. یہ جو تو شان بیان کر رہی ہے کر رہا ہے یہ میرے علی کی شان ہے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو تم نے بات کی ہے ابھی مصطفیٰ آگے پتر اگی تو اس سٹاپ تے روک. میں نے کہا دیکھو حضور نے فرمایا من ارادہ این ینظرا الی آدم فی علمہ ہی، اور جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ آدم کے علم کو دیکھے اور موسیٰ کی بطش کو دیکھے اور ابراہیم کے حلم کو دیکھے اور یوسف کے حسن کو دیکھے اور عیسیٰ کی رانائی کو دیکھے اور مجھ محمد کی ہدایت کو دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، تو اسے علی کے چہرے کو دیکھنا چاہیے. اس نے مجھے کہا تو پھر مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ میں کہا پترا ساری شان علی قطرہ ہے، سمندر محمد کی شان ہے. اور بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک. اب آپ کو سمجھ آئی وہ جڑی میں گل کی تھی کہ چج نال ٹرو تاند سدھی چرخے پا ملا، یہ ساریاں فضیلتاں حضور دے صدقے نال. اچھا بولو کہ دے پورا میں نہیں پڑھا دیو. تساں انتظار کرو اور نہ میں شیر پڑھنا ہے نہ تساں سکڑے. گل
گلا کریے حضور دیا تو میرے کلیجے دیو ٹکڑے خلقو من الرحمہ، یہ سارے رحمت سے انبیاء بنائے. اوے اگر حضور کو ان کے اوصاف دیے گئے تو پھر بتاؤ مجھے، کان کھول کر سنو، پھر وہ جو آدم ہے وہ کس کے نام کا وسیلہ لیتے رہے؟ مجھے بتاؤ. اے گلاں صوفیاں نے لکھیاں اور وہ صوفی کوئی گنڈیریاں نہیں بیچتے تھے. ویسے اگر گنڈیریاں بھی بیچے صوفی مولوی سے پھر بھی افضل ہے، چونکہ اس کو دونوں علم حاصل ہوتے ہیں، اسے دونوں علم. ہاں خالی جو عابد ہوتا ہے اس کی بات اور ہے، لیکن صوفی صحیح جو ہوتا ہے وہ گنڈیریاں بھی بیچدا ہوئے نا تو وہ پترا مدینے پہنچا سکتا ہے. توتی بدی ہوئی سی توتی. اے بابے فرید نے ایک بندے پوچھیا بابا میں راہ بھول گیا مینوں سیدھا راہ پا. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے؟ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، اسے کیا خبر تھی کہ توتی بدی ہوئی جڑا کون ہے؟ اس آ گیا میں سیدھا راہ بھول گیا مینوں سیدھا راہ پا. بابے آ کے اور نیڑے آ، وہ نیڑے بابے آ کے آنکھ بند کر. اس آ کے اللہ جڑا توجہ نال راہ دسے گا. اس اکھاں بند کیتیاں. بابے آ کے پتر کھول دے. اس اکھاں کھولیاں سامنے جالیاں حضور دے روزے. اس آخیا بابا کتھے لے آئے مینوں؟ اس تو نہ دیکھیاں سن جالیاں. 1000 سال پرانی گل ہے، 900 سال 900 تو انہوں نے عرس ہو گئے تو 800-900 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا بابا سنو کتھے لے آئے ہیں؟ بابے آخیا تو نہیں مینوں کیسے دے رہا پا تو میں تینوں اتھے لے. انہیں کیا میں سدھے راہ دا آخیا بابا دا میں سدھے ہی جاندہ ہے. انہیں کیا بابا میرا مطلب ہو رہے. بابے آخیا پترا ساڑھے مطلب سدھا مدینہ ہی ہے. سمجھ آئی؟ صوفی بڑے شے ہوتے ہیں تو یہ کوئی گنڈیریاں بیچنے نے جڑیاں دی میں گل نہ پیا کردہ. جو انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ صوفیاء نے تفاسیر جن صوفیاء محدثین نے لکھی باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ وہ جو سجدہ حضرت آدم کو کیا گیا ظاہراً وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا. ایک کان کھول کے سنو ادھر میرے حل تک کو. لک ایٹ می، ادھر مجھے دیکھو. اینڈ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی ڈیئر ہارونی. اور پلیز ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. سمجھ آئی؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اب غور کرو اس بات پر اور توجہ کرو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں کہ وہ فرماتے ہیں یہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا بلکہ آدم کی جبی میں نور محمد کو تھا. یا رسول اور اچھا بولو اور اچھا. اب میں جیسے شرابیوں کو شراب مست کرتی ہے نا اور فیمیوں کو فیم، چرسیوں کو چرس، تو عمران خان کو کوکین. بالکل اس سے 10 کروڑ درجے زیادہ مجھے مست حضور کا نام کرتا ہے. بولو نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. اور زور لانا ہے. تاجدار ختم نبوت. اور زور لانا ہے. تاجدار ختم نبوت. یہ گا ایویں نہ زور دے رہے سا انج نہیں روڈا ہون بلا کوئی انج نہیں لوگ حضور دے پروانے روڈاں تے بیٹھے کملیو. حضور دی شان ساریاں شانہ تو وڈی، حضور دی عزت ساریاں عزتوں تو وڈی، حضور دا مقام اللہ کی نگاہ میں سارے مقاموں سے بڑا. اگر تمہارے اندر کو تھوڑے سے ٹپڑ ہیں دل میں قوت ہے تو سنو 1,00,000 واری آکھو اللہ نو اللہ. انہیں ایک واری بھی نہیں تکنا توڑیا. ایک واری حضور علیہ پاسے منہ کر کے آکھو حضور اللہ اکسی میں تیرا نام ہے. نام ہے. اگر تم کہو کہ یہ میں گپ شپ سنا رہا ہوں تو وہ حضور نے ایک دن فرمایا ابو بکر اے لہجہ انگوٹھی یہ دیوتے اللہ لکھوا لے. کہ لکھوا کے لیا وہ گئے انہیں جا کے سنار نو آکھیا شاکری پاک انہیں آکھیا سنار نو بھائی ایتھے لکھ دیو اللہ
ہیں؟ اس رنگ پر کیا لکھو؟ اللہ کا نام لکھو، اور ساتھ لکھو مصطفیٰ کا نام، ساتھ کیا لکھو؟ محمد لکھ دو۔ اچھا تم بتاؤ، یہ جو الو کے پٹھے بوتنی کے مجھ سے پوچھتے ہیں بتیاں کیوں لگائیاں، جنڈیاں کیوں لگائیاں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں؟ اچھا بولو۔ لے اب میں پوچھتا ہوں، حضور نے تو کہا ہی نہیں تھا میرا نام لکھوا، کیا بات، حضور نے تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کم لکھے ہوئے نہیں تقیدے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ محبت کتاباں دی محتاج نہیں ہوندی، اور قبلہ گونگلو چا جنا ہوئے انہوں بھی محبت ہو جائے تو او بھی چنگے بھلے پیر دے تویز تو قابو نہیں ہوندی۔ میرے ایک بہت بڑے دوست نے، پیر نے 35 لاکھ انہوں دا مرید ہے، ایک دڑے میں انہوں ملن گیا، ایک بلڑی جی قدرتی میرے سامنے انہوں ایک مرید بلڑی آگئی، اس آگیا وے پیرا، وہ ادھر سرائکی بولتے تھے، وے پیرا میرے پتنوں نا کہ ایسی کوئی چرانڈ ٹکر گئی کڑی، وہ پتر میرے نو محبت باگر گیا، کوئی جیا تویز دے نا کہ کک نہ رو دا، وہ پیر تویز دینا۔ میں کہا گھر سنو یہ دا بیڑا کیوں گھر کر لگے؟ میں کہا پیر جی تو تویز کو نہیں کم کرنا، اے میں خام کا بدنام ہو جاؤ گے، انہوں آگو جا درود شریف پڑھیا کریں، آپ ایسے خام کا تویز اس کو کہنے لگے تو تویز کام نہیں کرے گا۔ میں کہا پیر جی تھوڑے یہاں بزرگوں کو نہیں کرے گا، وہ دیتے محبت دا پوت سوار ہے۔ تو میں کہا تو انہوں مجھے محبت دی سمجھ نہیں پیر جی، وہ دیتے محبت دا پوت سوار ہے، انہیں نہیں جے کسے دی سننی۔ پتر جی وہ جڑیا مجنو سی نا، مجنو انہوں سنگیاں کیر کار کے گیا، پیا میں یار ملے لیلا دماغ خراب کیتے ہی، اساں لیلا دے پیو نو آگیا کہ اس ساڑے دوست نو رشتہ دے، یہ من گیا پیو دا، لیکن وہ آدھا ہے یہ جڑیاں حرکتاں کر دے نا پاگلاں والیاں، یہ تساں چھڑا دیو، لیلا دیتی۔ تو اساں تینوں سمجھان آ گیا، انہیں کہا پہ اے جڑا گلیاں وچ لیلا کر دے نا، تھی میری نو مینوں بدنام نہ کر، چپ کر کے بنا زنانی تو کر لے جا۔ وہ مجنو صاحب کو سمجھا بجھا کے سنگی لوکی مینوں آن ڈرایا، یہ حالت ہوندی ہے نا سنگیاں دی، انہاں آن سمجھایا بھئی بے ویلی نہیں دینی، پاگلاں والی گل نہیں کرنی، بندے دا پتر بن، تو تیرا چنگا پلا قبیلہ بنو عامر دا تو بندہ ہے، کیس تیرا نہ ہے، کملیا اپنے پیو دادے نو لج نہ لوا، کڑی تیرے حوالے کرا دیاں گے، نکاح پڑھا دیاں۔ وہ سمجھا بجھا کرنا، سمجھا آئے ہائے 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 ہائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تو میرا دل نہیں کرتا تھا پہلے میں مکے جاؤں، میرا دل کرتا تھا مدینے جاؤں، تو فرماتے ہیں پھر میں نے وہ شریعت ڈا یاد آ گئی، شریعت کہتی ہے پہلے ادھر جا، تو کہتے ہیں دل کو ہم سمجھا بجھا، دل کو ہم سمجھا بجھا سوئے کعبہ لائے تھے، یہ دل مندہ ہی نہیں سی، دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے، تو جدوں 7 پھیرے پورے ہو گئے نا، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا۔ پہلے ایسا سمجھایا کہ مکے آ 7 پھیرے پورے ہوئے تھے، دل نے مینوں کہ آمد رضا ہو گئے نا پھیرے پورے، چالوں نو دے کل چلیے جنوں جانے جہاں کہتے ہیں۔ آئے ہائے، اے عشق دیاں گلان پترو ساریاں نہیں دیکھی دیاں لکھیاں پڑھیاں، کہاں لکھا؟ وہ مجنو صاحب آئے، تو آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے گاؤں میں پتہ نہیں دارا ہے کہ نہیں، ادھر منڈی باؤدین سرگودے کی طرف گاؤں کے اندر ایک بڑا سارا ہوتا ہے برامدہ برومدہ، اور اس کو دارا کہتے ہیں، وہاں فیصلے پوچھلے ہوتے ہیں، وہ دارے وچ بٹھایا اور لیلا دے کر دے سامنے دارا اتھے با دیتا، اور لیلا دے پیو نو مکایا، پر تو مجنون نو آکھیا بولنا نہیں، بس چپ کر کے بیٹھا، کوئی لیلا لولا نہیں کرنا، چپ کر کے چپ رہنا ہے۔ اس آکھیا ٹھیک ہے، لو جی وہ چپ کر کے بیٹھا ہویا، اتنے میں سامنے دروازہ کھلا، لیلا جی دروازہ لیلا جی دا کھلا ہے، اندروں نکلیا کتا۔ مجنو صاحب کے ہوش اڑ گئے، ہم سے جھنڈیوں کا پوچھتے ہو، اور ہمارے تو عقل ہی کام نہیں کرتی، ہم تو چاہتے ہیں نام محمد پر اپنے بچے قربان کرتے ہیں۔ اچھا بولو، اچھا بولو، اور زور دا بولو، یا محمد، یا
او گل ساری سرکار لو جی لو وہ کتا نکلا مجنو صاحب دو چار ادھر سنگی دو چار ادھر مجنو صاحب دوڑے دوڑ کر ٹھک ہو دیا پیروں کتھے کتے دیا مولانا رومی نے فرمایا کس نے فرماتے ہیں مثنوی میں گل مجنو دی مولوی رومی صاحب کو بھی لکھنی پڑی حالہ مولوی رومی عاشق خدا ہے عاشق مصطفیٰ ہے پر پترو گل لکھنی پئی فرماندن پائے سگ بو سید مجنو پائے سگ بو سید مجنو خلق گفتہ اینچے بود وہ جدوں مجنو کتے دے پیر چمے نا تو مخلوق نے کہا بندے رب دیا کیا کرنا ہے اس نے کہا چپ این سگے در کوئے لیلا گائے گائے رفتہ بود تسی سیدہ زہرا دی گل کر دے ہو جن کے دلوں میں مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے وہ تو مصطفیٰ کی گلی کے کتے کا بھی ادب رکھتے ہیں اب بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اب آپ سمجھیں اور اب آپ جانیں کہ بلا ہوئے عشق تو بندے نو پھیر نہ دے وے ہم ایسے عشق کے قائل نہیں رب کعبہ دی قسم ہے قبلہ یہ تسی آخو میں نو بندے عاشق بھی آکھن تے نالے اے بھی آکھن بندہ سنجیدہ نہیں اور چلے ہوئے دو گلاں نہیں ہو سکدیاں نہیں ہو سکدیاں اللہ دی قسمیں نہیں ہو سکدیاں عشق میں حضور نے تو فرمایا تھا ابو بکر نہ اللہ دا لکھوائیں اے نہیں فرمایا نہ میرا لکھوائیں پر یہ کلیجہ ابو بکر کا کلیجہ ہے یہ اس کا دل ہے کہ جس نے مصطفیٰ کریم کو کندھے پر اٹھا کر غار تک لایا اور 3 دن تک جس کی داڑھی حضور کی داڑھی سے ٹکراتی رہی جس کے لیے غار کے اندر حضور نے کوثر سے پانی منگوایا تساں فوت ہونا ہے موڑ تواڈا حساب ہونا ہے موڑ پل تو لنگ لنگ کے حساب دے کے اور وہ جو ترکڑی ہے میزان وہ دیتے تل مل کے تو پھر جا کر تم کوثر کا جام پیو گے ابو بکر وہ ہے جس نے دنیا میں ہی جام پی لیا ہے دو میں آتے تیرا کیا آنکھو سبحان اللہ پھر آنکھو مولا علی دیوی شان میں انجی سناواں گا پر آت تیرا کیا کو سبحان اللہ تاکہ کوئی کتا بھونک نہ سکے تاکہ کوئی کتا سویرے کل کوئی یہ نہ کہے کتا یہاں صرف اہل بیت کی بات ہوئی ہے پترو ساڑیاں دلاں وچ اہل بیت دی گل کر دیو سیدہ دی گل کر دیو مولا علی دی گل کر دیو اللہ نو تو وہ چادر بھی چنگی لگ دی ہے کہ بلا کتھے اللہ تے کتھے چادر اللہ نو کے لگے چادران بولو منہ چو سارے کی کر سے اللہ نو چادران ہے اور تسی چادر پیلی بن لو نیلی بن لو کالی بن لو کتھے خدا تے کتھے چادر بنائی کس کافراں مشرکاں آونا تاگے نال بنائی وٹی تاگا انہاں دا تے وٹ کے کافراں منڈی چ بیچی مشرکاں دی تے یہودیاں دی منڈی وچ وکی کسے حضور دے چانے والے خرید لئی انہاں بنائی اللہ نے نہیں ویکھی انہاں بیچی اللہ نے نہیں ویکھی صحابی خریدی اللہ نے نہیں ویکھی لے کے حضور علیہ پاسے آیا اللہ نے نہیں ویکھی حضور نے انہیں دیتی حضور نے واہ واہ
موڈے تے چادر رکھنے دی دیر سی رب نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر او پترا کل چادر دی نہیں کل ساری سرکار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تو جس کے کندھے پر چادر آ جائے تو اللہ کو چنگی لگتی ہے میں اونچا سن رہا پھر ادھروں بول پھر ادھروں بولو اور سامنے بولو جے دے مونڈے تے چادر آ جائے تے اللہ نو چنگی لگ دیئے تے جنوں اے جگر دا ٹکڑا کہہ دے ہم ادب والے لوگ ہیں اور عاشق ہیں تو گلہ ساریاں کتاباں دیاں نہیں تکی دیاں کتاب اچ کے لکھے ہے تو نہیں لکھے ہے تو جنڈیاں جنڈیاں تو بتیاں تو وغیرہ وغیرہ اچھا چلو گل لگی لے آتے ہیں تے وہ کدوں لکھے سی بھئی میرا نام لکھا لکھے سی انہاں ابو بکر پاک نے وہ سنارے نو آگیا لکھے تھے محمد لکھ ہاں جدو انہیں لکھیا تو ابو بکر پاک لے آئے حضور نے دیتی اتے لکھے ہویا اللہ جل شانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا ہوئے ابو بکر ایک ایک کیتا ہی انہاں کہا کہ تونوں میں اتنی کیسی میرا نام لکھا میرا بھی لکھوائی اپنا بھی لکھوا لے ہاتھ جوڑے میں نہیں لکھوایا اپنا نہیں لکھایا اپنا نہیں لکھایا اپنے دا لکھایا کچھ سمجھ آئی کچھ سمجھ آئی نہیں آئی اپنا نہیں لکھایا اپنے دا لکھایا ہے حضور نے فرمایا کہ کہہ رہے ہیں ٹھک جبریل آئے انہاں کہا تھوڑا جڑا یار ہے تے بھی سلام تے تواڈے تے بھی اللہ دا سلام اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولدا انہیں کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں تواڈا جی ہے وہ تواڈا ہے تواڈے کدی غلط بیانی نہیں کرتے رب فرمائے سچا انہیں نہیں لکھوایا تو اپنا نام ایدی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ تواڈے نام میرے نام تو واقف ساڑھی غیرت بھی گوارا نہیں کر دیئے دا نام تواڈے نام تو واقف ہے نہیں سمجھو گال سمجھو تم ویسے اللہ اللہ کرتے رہو 70 سال صدیق اکبر نفل پڑھتے رہتے تو یہ نہیں تھا نا اوپر سے پیغام یہ پیغام نہیں تھا نا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ ٹھیک ہے پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ لیکن جو مال اٹھایا جھاڑو اٹھائی اور وہ جو سوئی موئی تھی وہ اٹھائی اور حضور کے قدموں میں یوں پیش کی حضور کے قدموں میں پیش کی اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ تو پوچھ میرے تو راضی ہے کہ نہیں اوے میں یہی تو 1 گھنٹے سے سمجھا رہا ہوں خدا کے چکر میں پڑتے ہو مصطفیٰ کی طرف آؤ خدا خود تمہاری طرف آ جائے گا اور پھر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حق محمد اچھا بولو حق محمد اور یہ جو مولا علی ان کو دیکھا عصر کی نماز نہیں جاتی چلی گئی نہیں پھر کیا ہوا چلو اس تو بھی اتلی روایت سنا دینا مغرب کی نماز ہے مولا علی غائب مولا علی صحابہ کرام نے عرض کی تھی مولا کہاں ہے مولا فرمایا مولا کے کام میں گیا ہے مولا کے کام میں گیا ہے کوئی سمجھ آئی جنہوں نہیں سمجھ آیا مولا تو وہ دے اندر ہے کچھ رولا کوئی سمجھ آئی اب مولا کہاں ہے کہا مولا کے کام میں گیا ہے مولا کے کام میں گیا ہے ابھی عشاء کی نماز بات کیا ہوئی تھی ایک بیمان نے حضور کے خیمے پر تیر مارا تیر آن کے پھنس گیا وہ خیمے نے قابو کر لیا اگے جان ہی نہیں دیتا نہیں سمجھ آئی تیر میں تو طاقت تھی کہ خیمہ پھاڑ دیتا اور اندر لنگ جاتا خیمہ مصطفیٰ کا تھا
خیمے آگے جان ہی نہیں دیتے. خیمے نے روک لیا. اب وہ جو مولا مرتضی سارے صحابہ آتے گئے, تیر دیکھا, مولا مرتضی آئے انہیں تیر دکھیا, بس اتنا کہا حضور کو بس ادھا میں کچھ کر دوں. تو مغرب کی نماز میں سارے صحابہ موجود, مولا غائب. تو صحابہ نے کہا مولا نظر نہیں آ رہے, مولا علی نظر. کہا چپ کرو اللہ کے کام میں گیا ہے. اب صحابہ ایک پاک بھی ایسے ہیں سبحان اللہ, میرے ماں باپ ان پر قربان, اگوں نے نہیں کیا فابیاں دی طرح یہ نماز تو بڑا کیڑا کام ہے. نماز تو بڑا کیڑا کام ہے. اب بھوتنی کو یہ سے پڑھو تمہیں پتہ لگے. پہلے تو میں بہت گالیاں دیتا تھا, اب نہیں صرف بھوتنی کا ہی کہتا ہوں. تو میں دیکھو ان کو غیر, ان کو شرم نہیں آتی. نماز ہم نماز کے منکر نہیں ہیں, پر وہ نماز ہی نہیں جس میں خیال یار ہے. کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا. اے تو شاکری صاحب تو اپنے لہجے میں سنانا لوگوں کو. کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا نماز ہی نہیں وہ جس میں خیال یار نہیں. وہ نماز نہیں ہو سکتی جس میں خیال یار نہ ہو. تو اب حضور نے فرمایا کہ مولا اللہ کے کام میں ہے. تھوڑی دیر عشاء دی نماز اب کیا ہوا, سارے صحابہ پیچھے حضور. حضور سلام پھیریا, مولا علی کوئی نہیں سن, سلام پھیریا, پڑھا کے نماز. دو ہی فرض پڑھنے سن. کتنے عشاء دے کتنے ہوتے ہیں؟ دو پڑھے. اینے نہ کرو, مسافر تھے مسافر تھے. دو فرض پڑھ کے سلام پھیرا. ایسے ہی سلام پھیرا تو مولا علی نے ایک خنزیر کو کان سے اس کی گردن پکڑی. گردن تو کٹی ہوئی, گردن تو کٹی ہوئی. مولا نے سامنے رکھا لا کر کہا میرے آقا ایسا حرامی نے تیر چلایا سی تو اڑے ہوتے تو گردن کٹ کے لے آیا. ہوں نماز بھی پڑھا گے تو چاس آ جائے گا. کچھ سمجھ میں آ گئی. تو جو حضور کی طرف آتا ہے وہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے. اور ویسے نہیں بندے جی میں نے تو دونوں کا ذکر کر دیا ہے برکت کے لیے, اور میرے سے بولنا بھی دشوار ہے لیکن میں زور لگا ہی جا رہا ہوں. آج کل میں کہتا ہوں جتنا زور لگ سکتا ہے لگتا ہی رہے, زندگی تو پوری ہونی ہے. آپ کو بتلاؤں مولا علی نبی نہیں ہے نہ رسول ہے, نہ رسول ہے, پر ایک بات بتاؤں آپ کو, نہ رسول ہے نہ نبی, مگر وقت وہ جڑا نہیں ہوتا وہ پٹھانا دیا گڈیاں ٹرک نہیں ہوتے, ٹرکاں پہ چلے گا وہ نصیب وتی وتی لکھا ہوتا ہے. یہ نبی تو نہیں ہے علی ہے اور نہ ہی رسول ہے, مگر ایک خاص بات ہے, خاص بات, ان کے وقت جو ہے نا ان پر نبی رشک کرتے ہیں. ان پر نبی کیا کرتے ہیں اللہ کی قسم. اور وہ پتہ ہے کیسے, یہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رب بنو عساکر عن کعب بن الاخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقبل آدم ولابن عیسیٰ علیہ السلام قال یا بنی انت خلیفتی من بعدی فخذ بامارۃ التقوی والعروۃ الوثقی یا بنی کلما ذکرت اللہ تعالیٰ فاذکر الی جنب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش ثم انی تبت السماوات فلما رأى في السماوات موضعا الا وجدت اسمه مکتوبا علیہ وان ثم ان ربی اسکن الجنہ فلما رأى في الجنة قصرا ولا غرفا الا وجدت اسمه مکتوبا علیہ وانی رأیت اسمه مکتوبا علی نحور الحور العین وعلى ورق قصب جم الجنة وعلى ورق شجرة توبة وعلى ورق شجرة سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأكثر ذكره فإن الملائكة تذكره من قبل في كل ساعة. آدم پاک نے, بڑی لمبی حدیث ہے ساری دا ترجمہ نہ ٹائم سے ٹھوکا ہو گیا ہے. آدم پاک نے کہا سی پتر اپنے نشیز ہو میرے بچے دیکھ, میری آنکھ کھلی تو میں نے اس میں محمد دیکھا.
میری آنکھ کھلی تو میں نے اس میں یہ نبی ہے آدم، یہ آدم نبی ہے، آنکھ کھلی تو اس میں محمد دیکھا اے علی ہے. نہیں سمجھ آئی نا؟ سمجھ آئیے، یہ آدم ہے، آنکھ کھلی تے محمد عربی دا نام ویکھیا ہے، یہ علی ہے، آنکھ کھلی تو چہرہ محمد دیکھا. اللہ ہمیں بس محبت عطا فرمائے، جتنیاں گلاں کیتیاں میں قبول فرمائے. اہل بیت نال بھی محبت، صحابہ نال بھی محبت، حضور دی عزت و عظمت واسطے چپ نہیں بینا، ہمیشہ سارے بول اور دعا بھی کرنی ہے. اللہ پاک اسیران ناموس رسالت کو بھی رہائیاں تھا، پر دوسری دعا یہ کرنی ہے وہ سارے عشاق اور خدام مصطفیٰ، عشاق مصطفیٰ جو حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو رائے گاہ ہونے سے محفوظ فرمائے اور فتح مندی اسلام کی طاقت. چاچا ہارون بڑی مہربانی، شکر نہ میری عادت ہے میں سارے نو چاچا ماما کہندہ رہنا، چاچا سمجھ آئی. اب میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں، میری میں مریدوں نے بھی یہی کہنا، چھوٹی عمر کے بھی بولتا ہوں چاچا بات سن. ہاں اے راز ہے وچ نہ بڑھیا ہے. بس سارے کو میاں صاحب نے فرمایا اوکھا کم فقیری والا چڑھ سولی تے بہنا تے در در دے ٹکڑے منگنے مایو پہنو. یہ بہت مشکل بات ہے. چاچو راضی ہو، خوش ہو، دیر تے بتیری ہوئی تو تمہیں پتہ ہے لاہور دے ٹھگ گئے سلیم وہ پھڑ گئے مینوں میرا سودا ایک جگہ تے ٹھیکا دوجا پھر ٹھیکا. یہ جی دعا فرماؤ اللہ سنو محفوظ. شاہ جی تو تساں بھی کرے ٹھیکداراں کے نہ چڑھ جائے جدوں بلانا ہوئے تو اے مخلص سنگی ساڑے ہیں انہوں نے کہہ دیا کرو وہ ایک جگہ تے سودا ہویا 35,000 دا میں وکیا سا اللہ دی رسول ایڈی قیمت دمبے دی بھی نہیں جڑا قربانی اللہ 35,000 ایک جگہ سودا اگوں پھر دوسرے نے 25 خریدیا ہے 25 تو کہ تیسرے نے میں نے 20 خریدیا ہے. اللہ ماب حضرت دا یہ مخلص بندہ ہے، اللہ دنیا تا آخرت عزت دے ہوئے تو میں ملنگ جا بندہ ملنگ نہ ہوں تو گلہ ہی نہ کر. عشق رکھو حضور دا، انی محبت رکھو، انی محبت. اے جڑے سید پاک نے انہاں دی بھی زیارت نو اپنی مغفرت دا ذریعہ بناؤ. بابا احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں ایک بندہ چلا گیا بابیوں کو، اس آگیا بھی مینوں کینسر ہے تو مینوں بابا جی تو تویز بہت لکھ دے سننا تویز آگے لین گیا، اس آگیا جی مینوں کینسر ہے ادھر میرا تک ہے. بابے نے آگیا کوئی سید پیر تو ہو رہا ہوئے نا وضو کر دے. سید سچا بابے احمد رضا انہوں فرمایا بھئی سید سچا کوئی پیر تو ہو رہا ہوئے، پیر تھلوں ہیں چلو پھر لینا پی لینا کینسر ختم. یہ اعلیٰ بریلوی نے لکھا جی. یہ شاہ صاحب سادات ادھر ہیں، ان کی خدمت کیا کرو، ملا ملایا کرو. اہل بیت نال بھی ٹھوک کے پیار کرنا ہے، صحابہ نال بھی ٹھوک، ہاں درمیانی رستہ چلنا ہے. صحابہ دے بارے چ بھی غلط گل نہ کرنی نہ کرن دینی، اہل بیت دے بارے چ بھی نہ کرنی نہ سننی. اہل بیت دیاں بڑیاں شان کرما لیو. نالے سیدہ زہرا دی آخری جاندیاں تو انہوں سنا سیدہ زہرا دی اتنی گل کافی ہے. حضور نے فرمایا میری یہ تیے تیری نسل سے محبت کرنے والوں کو تیرا باپ بازو سے پکڑ کے جنت میں داخل کر دے.